وآدم بين الماء والطين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد. قل هو الله أحد صدق الله العظيم. وبلغنا أمينه النبي الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم في شأن عصمة حبيبه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وجدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر جلسہ شہزاد رسول علامہ پیر طریقت فخر المشائخ تاج الاسفیاء حضرت سرکار ڈاکٹر علامہ مولانا سید شاہ علی رسول خالد جیلانی القاسمی کے سرور میں دامت برکاتہ ہوں، اور ہمارے مفتی حضرت ظہیر الدین صاحب دامت برکاتہ ہوں، اور ہمارے صدر صاحب اور ہمارے حکیم پیر شاہ صاحب اور تمام مشائخ علماء اکرام سے میں اجازت طلب کرتے ہوئے میری بات کو آگے لے چلوں۔ ادب تمام کی بارگاہ میں یہ ناچس حقیر جو ہے سلام پیش کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاندار جواب ہونا۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد میں نے قرآن پاک کی مقدس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ تو الحمدللہ اس بابرکت محفل میں اللہ کے ولی کی یاد میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جس دھرتی پر ہم بیٹھے ہیں یہ ہندوستان کا ایک ٹکڑا ہے، اس ہندوستان کا راجا تو میرا خواجہ۔ تو یہ کانفرنس الحمدللہ بہت ہی سالوں سے چلا آ رہا ہے، جب سے میرے حضرت کی ملاقات ہے، کم از کم یہ 7واں یا 6واں سال جو ہے میں اس میں شرکت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ حضرت کی محنتوں سے ہر سال یہ کانفرنس چلا آ رہا ہے۔ اندر ولی سرکار معین الدین اجمیری قدس اللہ حسن عزیز کا جو ہے جشن یہ یاد منانے کے لیے حضرت قبلہ فرما رہے تھے کہ دشمن طاقتیں جو ہیں اس دور میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ رسول اللہ کی بھی دشمنی، رسول اللہ کے گھرانے سے بھی دشمنی، حکومت کے بل پر، اپنے طاقت کے بل پر، لیکن یہ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ میں اس مجلس کی تمام حاضرین مجلس جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں سب کو جو ہے مبارکبادی دیتے ہوئے ایک جملے کا آغاز بڑے شان و فخر سے لینا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ کے روبرو غریب نواز کی یہ کرامت ہے کہ 90 لاکھ مسلمان ہوئے، 90 لاکھ مسلمان ہوئے۔ ایک غریب نواز کا کرم ہے کہ اس وقت 90 لاکھ کلمہ پڑھے، یہ شان ہے غریب نواز کی۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں میں سلام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ان ٹھکوستوں کو جواب دینے کے لیے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا ہوا تم نے غریب نواز سے ٹکر لینے کے لیے آگے آئے۔ آج 100 کروڑ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ، اسی لیے خواجہ سے چھڑنے لگے۔
भागना होगा इंशाअल्लाह के 100 करोड़ भी करना पड़े। 90 लाख पृथ्वीराज अश्का नाम लश्कर मेरे ख्वाजा का कुछ न कर सकता। आपके बिताए हुए ऊंट को जो उठा न सका, आपके बसाए हुए दीन को कौन उठाएगा? आपके बसाए हुए दीन को कौन उठाएगा? कुल हु अल्लाहु अहद का परचम लेकर के, नारे रसूल ले बन करके हिंद की धरती पर आने वाले सुल्तान मोइनुद्दीन अजमेरी, आने वाले सुल्तान मोइनुद्दीन अजमेरी है। आज ताकत दुश्मनों की है, दुश्मनान इस्लाम की है कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे, हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे। शौक से भगाइए, शौक से भगाइए। हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन है, हिंदुस्तान में अलाउद्दीन है, नसीरुद्दीन है, हिंदुस्तान में तुर्कमेनिस्तान है, कुतुब है। हम इनके दामन से वाबस्ता है, हम इनको, तुम्हारी छातियों में दम है। ऐ दुश्मनान इस्लाम, ऐ वक्त के ताकत वालों, ऐ बादशाहों, तुम्हारी छातियों में दम है तो मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान से निकालो, हम उनका दामन पकड़ते हुए हिंदुस्तान से निकल जाएंगे। किसी की मां ने ऐसा बच्चा नहीं जना और ना ही क़यामत तक जनेगा कि जो हिंदुस्तान से मोइनुद्दीन को निकाल सके। इंशाअल्लाह यकीन तो ईमान हमारा है कि सुबह क़यामत तक कोई ऐसी मां बच्चा ना जनेगी जो गरीब नवाज को हिंदुस्तान से निकाल सके, जो निजामुद्दीन को निकाल सके, जो अलाउद्दीन को निकाल सके। अगर निकालना है तो हमारे बुजुर्गों को निकालो, हम उनका दामन पकड़ते हुए चुपचाप निकल करके चले जाएंगे। नहीं जाएंगे? जाएंगे तो शरीफ पढ़े मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हम मोइनुद्दीन सरकार के इस कॉन्फ्रेंस से ही सबक हम लेके चल रहे हैं कि बस गरीब नवाज की जो तालीमात हम तक बशक्ल खानकाही निजाम से पहुंचती है, उससे हम दूर होने का नतीजा है कि हम फिरका परस्ती में बढ़ते चले गए, फिरका परस्ती में बढ़ते चले गए। खानकाहों से निस्बत रख करके, औलिया से निस्बत रख करके जो है खानकाही तालीमात को जब हम लेते रहेंगे, बुजुर्गों के फैज़ से अपनी रूह को मुनव्वर करते रहेंगे, जिसको अपनी रूह को मुनव्वर करते रहेंगे, तो दुश्मन हमारे सामने घुटने टेकते हुए नजर आएगा। कुल हु अल्लाहु अहद का पैगाम हम फैलाने वाले, कुल हु अल्लाहु अहद का पैगाम फैलाने वाले बन जाएंगे। यही हमारे गरीब नवाज जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठ कर, लेट कर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठ कर, लेट कर, धरती में लेटे हुए हैं, धरती में लेटे हुए हैं, फिर भी हुकूमत कर रहे हैं। धरती पर बैठे थे तब भी हुकूमत करते थे, धरती पर बैठे हैं तब भी हुकूमत करते हैं। लेकिन ये भी मेरा सजेशन है, मैं सब तालिब इल्म हूं, हज़रत क़िबला है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हाल है, परेशान हाल है कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। हमारे पास आलीशान मस्जिदें, आलीशान मदरसे, आलीशान खानकाह होने के बावजूद भी हम जो है पस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा है, हज़रत क़िबला मुझे दुरुस्त फरमाइए, इस्लाह फरमाइए, अगर हम चाहें हर फिरके के लोग 40 दिन तक गरीब नवाज की बारगाह में चिल्ला कर ले सरकार हिंद को कैसे बचाना है, तो बाकी हिंद को बचाते हुए निकलेंगे। आज हमें जो है हुकूमत वालों के खिलाफ जाकर के धरने बैठ करके, मार खा करके डिकाए हुए जो है जरूरत नहीं है कि उन लोगों के पीछे जाकर के करे। हम जहां से रास्ता लेना है, फैज लेना है, वो छोड़ दिए। हम जो है हुकूमत वालों के जो है दरवाजे खटखटा रहे हैं, इसलिए कि हमें कानून मिल जाए, हमें ये मिल जाए। कानून भी उनके हाथ में है, कलम भी उनके हाथ में है, किताब भी उनके हाथ में है। तो ये जो है जुल्माना हरकतों से बचने के लिए अगर हम 40 दिन चिल्ला गरीब नवाज की बारगाह में बैठ कर सरकार से अगर मौला अली की भीख का सदका मांगे तो यकीनन हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कर देंगे। यकीन तो ईमान है, इस्लाह फरमाइए। ये यकीन तो ईमान हमारा है कि हमें
نواز والوں سے جڑنا ہے. جب تک ہم اللہ والوں سے جڑیں گے, اپنے پیر و مرشد سے جڑیں گے, سچائے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے, تو واقعی ہم کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. واقعی ہم کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. یہ میں نہیں, اللہ رب العالمین کا قرآن ہے. اور فرقان حمید میں اعلان حق ہے کہ جو لوگ میرے ولیوں کے ساتھ ہو جائیں گے, میرے ولیوں کے ساتھ ہو جائیں گے, بے شک وہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آج ہمیں ولیوں کا راستہ فرقے سے نہیں ملے گا, ولیوں کا راستہ ہمیں رنگ ڈھنگ سے نہیں ملے گا. ولیوں کا راستہ ہمیں جو ہے, اگر ہم پوچھیں گے تبلیغی جماعت سے کہ ہم اللہ کے ولی کیسے بنے, ولیوں کا راستہ کیسے چنیں, تو بے شک وہ یہ بات کہیں گے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو, نماز کی پابندی کرو, اللہ کے راستے میں نکلو, کم از کم 3 مہینے میں 3 دن لگاؤ, چھلا لگاؤ, 3 جو ہے حج, زکات, قرآن کی تلاوت, یہ بیسک جو فنڈامنٹل آف اسلام ہے, جو بیسک ہے وہ بتائیں. اس میں تم ولی بن جاؤ. اگر ہم اہل حدیث والوں سے پوچھیں گے فرقوں والوں سے کہ اللہ کے ولی کیسے بنے, ہم ولیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں, ولی کیسے بنے, شرک بدعت چھوڑ دو, 11ویں 6ویں چھوڑ دو, نعوذ باللہ, رفعین سے نماز پڑھو, تم ولی بن جاؤ. شیعہ والوں سے پوچھیں گے, پنجتن کو مان لو, خلفائے راشدین کو چھوڑ دو, تم ولی بن جاؤ. نماز کی پابندی کر لو, قرآن حدیث یعنی کہ بیسک جو ہے نماز, حج, زکات, یہ سب فرقے میں اپلیکیبل ہے. اب ہم سنیوں سے پوچھیں گے, اب ہم یہ سنیوں سے پوچھیں گے, پنجتن کو ماننا ہے, اولیاء کو ماننا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, زکات دینا, حج کرنا ہے, ولیت بن جائیں. تو معلوم ہوا ہر کوئی اپنا اپنا پروڈکٹ سیل کر رہا ہے, اپنا اپنا برانڈ پریزنٹ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد فرمانا ہے, اللہ کا اعلان ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ میرے ولیوں کو کسی بات کا خوف و غم نہیں ہے. کوئی تمہیں یہ نہیں سکھائے گا کہ ولی بننے کے لیے سب سے پہلے لا خوف ہونا, کوئی یہ نہیں سکھائے گا, بلکہ یہ اپنا اپنا پروڈکٹ کے بارے میں پریزنٹ ہے. لا خوف نہیں بنائے گا, غم والا نہیں, بے خوف, اب بے غم والا نہیں بنائے گا, تو ڈرا کر کے بنائے گا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میرے دوستو, جو بھی عمل کرے, پیر و مرشد سے محبت کرے, خدا کی محبت سے کرے, عمل کرے, صدقہ کرے, خدا کی محبت سے کرے, نماز پڑھے, خدا کی محبت سے کرے. جب تک ہم رب کی محبت کو, رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ اور کرتے رہیں گے, تو الحمدللہ ہم لا خوف ہوتے رہیں گے, بے خوف ہوتے رہیں گے. نہ ہمیں غم کی فکر رہے گی, نہ ہمیں خوف کی. ہمیں یہ سبق غریب نواز کی خانقاہوں سے ملتا ہے, اولیاء کی خانقاہوں سے ملتا ہے. ہمیں یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. چلو, انبیاء کے وارثین علماء حق, اولیاء حق, اولیاء ہی. اب غریب نواز سے بڑھ کر کون مفتی, غریب نواز سے بڑھ کر کون شیخ الاسلام, حضرت ڈاکٹر نصرانی سے بڑھ کر کون شیخ الاسلام ہو سکتا ہے. ہمیں حضرت بابا کمل پوش سے بڑھ کر کون محدث ملے گا, ہمیں حضرت خطو غوری سے بڑھ کر کون عالم دین ملے گا. مبلغ دین, عالم دین, دین کے وارث, نبی کے علم کے وارث اولیاء حق ہیں. انہی کی خانقاہوں سے جو علم پڑھتا ہے, یہی نبی کی وراثت کا صدقہ. اسی علم کو پا کر ولی بنے, اسی علم کو پا کر ولی بنے ہیں. جو غریب نواز سے براہ راست درس حاصل کیا, کوئی گمراہ نہیں بلکہ ولی بن کر, کوئی خطب الدین بن کر کے چل کے, کوئی نظام الدین بن کر کے چل کے, کوئی علاؤ الدین بن کر کے چل کے, کوئی نصیر الدین بن.
یہی خانقاہوں سے علم حاصل کریں، یہی قل هو اللہ احد کا درس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی وحدانیت کو مکمل کیا حضرت آدم سے شروع ہوا پرچمیں وحدانیت حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام و تسلیم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا سبق، ہر رسول کا سبق قل هو اللہ احد کی تعلیمات پر ہوتا رہا، مکمل رسول اللہ تک ہوا۔ جب رسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، اب قیامت تک جو نبی کا دروازہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، ایسے جھوٹوں پر لعنتی۔ آج تو دنیا میں بہت مارکیٹ میں نکل چکے ہیں ایسے پڑھنے کے لیے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی رسول ہونے کا دعویٰ اللہ کی خالق۔ ایسے ظالموں کو، ایسے دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینا ہے تو ہمیں روحانیت کی طرف آنا ہے، غریب نواز کے درس کی طرف آنا ہے، غوث الاعظم دستگیر کے درس کی طرف آنا ہے، اور خطب قوری شہبہ حضرت عثمان شاولی کے ہمارے اولیاء کرام کے درس پر پہنچنا ہے۔ جب ہم جاتے ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اولیاء کے دربار جاتے ہیں، پھول چادر پیش کرتے ہیں، اور آپ نے سنا ہے اماں جان بابا جان کے دربار میں کرامتی زندگی ہو رہی ہے کہ لوگ پریشان بیماریوں میں جا رہے ہیں، وہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ عقیدت و ایمان ہے میرا، اگر کوئی پہنچے اے اماں جان آپ کا سینہ عشق کا مدینہ، آپ کے سینے میں رسول اللہ بسے ہیں، مجھے رسول کی زیارت کروا دیجیے۔ اگر ہم پوچھ رہے عقیدت و ایمان ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی زیارت ملتی ہے، لیکن آج ہم وہ نہیں کرتے، مگر ہم جانتے ہیں ہمیں بیمار نہیں ہو رہا ہے، ہمیں بزنس نہیں ہو رہا ہے، ہمیں فلاں کی تکلیف ہے، فلاں کی تکلیف ہے۔ میرے دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کمبل پوش کے دربار چوکھٹ پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں سرکار ہمیں غوث الاعظم دستگیر کا دیدار فرما کروا دیجیے، ہمیں مولا علی تک پہنچا دیجیے، ہمیں غوث خواجہ غریب نواز تک پہنچا دیجیے، ہمیں اپنے پیر و مرشد کی روحانیت کا جلوہ دکھا دیجیے۔ یقیناً یہی وہ تعلیم ہمیں ملے گی، ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہی میرے غریب نواز کی درس و تعلیم تھی۔ اے معین الدین، تمہیں ہند کی طرف چلے جاؤ، مجھے ہند سے وفا کی دعا۔ یہ میں نے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں ہند سے وفا کی دعا آ رہی ہے، اور ہمیں ہند کی محبت رسول اللہ نے سکھایا ہے کہ حب الوطن نصف الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی ثبوت پوچھے کہ تم مسلمان جو ہے حب الوطن ہونے کا ثبوت دے دو، ہم درس رسول سکھا دیں گے حب الوطن نصف الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم مومن کہلانا چاہتے ہیں تو اپنے وطن سے محبت بھی، ہم اپنے وطن سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ تعلیم غریب نواز کی ہے، تعلیم یہ غریب نواز کے خانقاہوں کی ہے، اولیاء اکرام کے خانقاہوں کی ہے، پیر و مرشد کے خانقاہوں کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے روحانیت سے بزرگوں کے دامن سے جڑ جائیں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ دشمنان اسلام ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں بھی میں جاتا ہوں تو یہی روحانیت کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت جو ہے روحانیت کی کمی کی ہے، جبکہ ہم اپنے پیر و مرشد سے سوال نہیں کرتے، ہم اپنے پیر و مرشد سے سیکھنا ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ کیا تعلیمات ہے۔ یہی تعلیمات کو بزرگان دین پھیلاتے ہوئے سلسلہ بسلسلہ لوگوں کو جو ہے دین حق کی طرف راغب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم ان تعلیمات پر چلیں گے تو ایسے ہزاروں کانفرنسز ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم غریب نواز کا جو ہے سبق سکھائیں گے۔ دیکھیں اللہ جو ہے داعی رسول ہے، رسول اللہ داعی اللہ ہے۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ تک پہنچا۔